بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل الجد الجمنة على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاری. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر رکھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا، اور صحابہ کرام اسی طرح اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں کلائی پر رکھتے تھے. تو اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما كانوا يفتتحون الصلاة الحمد للہ رب العالمین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا افتتاح جو ہے وہ الحمد للہ رب العالمین سے کرتے ہیں. یعنی جب آپ بلند آواز سے قرأت کرتے تو الحمد للہ رب العالمین سے کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تکبیر کہتے تھے، یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتہ، آپ تکبیر اور قرأت کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے. تو میں نے پوچھا بے ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ما تقول، آپ کیا کہتے ہیں اس وقفے کے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقول اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان ہے. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میری خطاؤں کو ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو دھو کر پاک صاف کیا جاتا ہے، وہ میل سے صاف ہو جاتا ہے. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو پانی سے، برف سے اور اولو سے دھو دے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا. تکبیر کہنے کے بعد اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا دوسری دعائیں بھی منقول ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اور اسی طرح اور دعائیں بھی منقول ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین سے جو ہے اپنی قرأت کا آغاز کرتے تھے. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر شعبے میں اسوہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.